بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ حصہ دوم۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ اپنے اہل و ایمان کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اللہ جل جلالہ کے حکم پر عمل کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایمان والے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے روانہ ہو گئے، لیکن آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ جوں ہی صبح ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بستیوں کو اٹھایا، پھر انہیں الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر اللہ کے حکم سے مقرر تھا کہ یہ کس شخص کو یہ پتھر لگے گا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سرکش قوم جو اپنے گناہوں پر فخر کرتی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ان کی مضبوط عمارتیں اور کھنڈرات میں بدل گئی اور ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے وہ محفوظ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں شامل ہو گئی، کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور نافرمانوں کا ساتھ دیا۔ تو ناظرین، اس کے اندر سبق ہے، اور سبق یہی ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہے، لیکن جب لوگ مسلسل حق کو ٹھکرا دیں اور برائی پر اصرار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ نجات صرف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ خاندان میں یا رشتہ داری میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے نہ بچ سکی۔ تیسرا سبق یہ کہ ہر مسلمان کو پاکیزگی، حیا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو داستان 313 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کریم میں بیان ہونے والے انبیاء اکرام علیہ السلام اور گزشتہ قوموں کے تذکرے اور اس کے واقعے، مزید ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔